السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 202 ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ بڑی اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے، یعنی صرف دعا کافی نہیں ہوگی۔ کون سی دعا؟ جو ابھی ہم پیچھے پڑھی تھی ہم نے آیت نمبر 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دعا کے ساتھ ساتھ اب عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، تو یعنی بندے کو اپنے اعمال پہ کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی وقت ایسا نہ ہو کہ میری نیت میں کوئی فساد آ گیا یا میرے عمل میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ جو کچھ بھی میں نے عمل کیا ہے مجھے لازماً اس کا اجر ملے گا۔ جو کچھ بھی ہم کمائی کر رہے ہیں اس میں اگر خلوص ہے، نیت خالص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے آداب اور شرائط ہم تمام ملحوظ رکھتے ہیں، تو پھر ہم بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا جو عمل ہم کریں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ کو حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور اب ہمارے لیے بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ آپ کمپیوٹرز پہ کتنی جلدی حساب کتاب کر لیتے ہیں، اور اللہ کے پاس کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا، اسے تو حساب لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں، جب یوم نحر کے بعد یعنی 10 ذی الحج کے بعد منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور کنکریاں مارنے کے وقت بھی تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو کوئی 2 دن میں جلدی واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 11 اور 12 2 دن کے بعد بھی اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی 13 تک رکنا چاہتا ہے تو بھی درست ہے۔ ومن تأخر، جو پیچھے رہے، یعنی جو 3 دن وہاں پر رہنا چاہے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ اب دیکھیں تمام احکامات آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے، اور ہر حکم میں ساتھ اللہ کے تقوی کو فوقیت دی جاتی ہے کہ اللہ کا تقوی تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش جو اختیار رکھے گا تو اس بات پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ منی میں 2 دن رکے یا 3 دن رکے، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے منی میں قیام تو 3 دن کا کیا، لیکن تیسرے دن اس کا دل ایسے اکتایا ہوا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ اصل چیز جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے وہ ہے تقوی۔ واتقوا اللہ، دیکھیں پھر سے تقوی کی بات ہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا۔ سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، ہم سب کو ہانک کر اس کی جناب میں لے جایا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہاں منافقین میں سے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے،
منافقین میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کی زبانوں پہ نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، جبکہ ان کی ایک قسم وہ تھی جو بہت چرب زبان تھے اور چاپلوسی سے بات کرتے تھے۔ ان کی گفتگو اس طرح کی ہوتی تھی کہ جس طرح وہ بڑے ہی مخلص ہیں، بڑے ہی وفادار ہیں، وہ اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ بڑی نیک نیت ہی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گھناؤنا تھا اور ان کی ساری بھاگ دوڑ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کے راستے میں ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، بڑے امپریس ہوتے ہیں ہم ان کی باتوں سے، ان کے سٹائل سے، ان کی گفتگو سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، یعنی اس کے انداز کلام یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میری نیت بڑی خالص ہے، میں تو جی پوری نیک نیتی سے بات کرتا ہوں، میں تو پورے خالص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اور یہ منافق کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ اصل میں جھوٹا ہوتا ہے نا، تو پھر یقین دلانے کے لیے اس کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے، شدید ترین جھگڑالو شخص ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب یہ آپ کی محفل سے جاتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں، لوگوں کی کھیتیاں، ان کی جانیں تباہ و برباد کر دیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنی پسند ناپسند بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ پیچھے صبر کی بات ہوئی تھی، واللہ یحب الصابرین، اور یہاں بتایا واللہ لا یحب الفساد، فساد کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی خوف کرو، تم باتیں اتنی خوبصورت کرتے ہو اور عمل تمہارے بالکل اس کے الٹ ہیں، ذرا سوچو تو صحیح اس کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو جھوٹی انا اور اس کی عزت نفس اسے گناہ پہ اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے وہ کہتے ہیں میں کیسے اپنی غلطی مان لوں کہ میری غلطی ہے، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی جھوٹی انا، اس کی جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی، بلکہ مزید گناہ پہ آمادہ کر دیتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص اخنس بن شریق تھا، یہ اس کا کردار بیان کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ کردار ہر زمانے میں موجود رہا، ہر معاشرے کے اندر موجود رہا۔ اصل میں ہمیں اس کردار کو پہچاننا ہے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی کہ اللہ اس کردار سے ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اسی کردار کے حامل ہوں۔ ہمیں خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن ایک آئینہ ہے، آئینہ کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ہم آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اپنی جو ہیئر سٹائل نظر آئے، اپنا میک اپ نظر آئے، ہم دیکھیں ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا ہوا، زیادہ تو نہیں لگا لیا، اوور تو نہیں لگ رہے، پھر اس کو درست کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ایک آئینہ ہے کہ اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھو۔ ہر آیت کو ہم اپنے اوپر لیں گے تو ہی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کرداروں کا فوری تقابل پیش کرتے ہیں۔ ایک ناپسندیدہ کردار کی پہلے بات کی گئی، اب فوراً ہی ایک اچھے کردار کا ذکر کر دیا گیا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خود کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی،
اس سے اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے گی، اگر جذبات میں آ کے کوئی غلط قدم اٹھا لے گا، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ رؤوف ہے، وہ شفقت فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اب اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی ایکسیپشنز نہ ہو، کوئی تحفظات نہ ہو، یہ طرز عمل نہ ہو کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، نمازیں تو پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرنی ہے، لیکن فلاں معاملے میں نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم تو ماننا ہے، لیکن یہ والا حکم تھوڑا سا مشکل ہے، یہ میرے سے نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے احکام میں سے کسی ایک حکم کی نفی کل کی نفی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں جزوی اطاعت کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے یہ جزوی اطاعت جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ ہمیں شیطان اکساتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دیکھو جنت تمہاری ہے، تم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، تم تو کلمہ گو ہو، یہ کام کر بھی لوگے تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس لیے فوراً آگے شیطان کی بات کی گئی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے دیکھو فلاں لڑکے کے ساتھ مت کھیلا کرو، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کی باتوں میں مت آنا، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ہم دشمن کو پہچانتے نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے اس کے وار سے۔ تو شیطان ہمارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے، آگے ہم خود پڑھیں گے، تو پھر کیسے ہم اس کی بات مان لیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، آ رہا ہے سمجھ؟ تو ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ اللہ غالب ہے، عزیز ہے، نافرمانوں پر غلبہ رکھنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، پھر وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر تو دین کا پورا نظام ہی بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پہ پکڑ ہی نہیں ہے تو آزمائش کس بات کی ہوگی؟ پھر جزا سزا جنت دوزخ کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کجروی سے باز نہیں آتے، تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب قیامت ہی آ جائے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان کا نفس، وہ اسے پٹی پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، وہ نہ چھوڑو جو آسان کام ہے، باقی دیکھی جائے گی، یعنی میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو۔ دوسری پٹی پھر یہ پڑھاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، دین کا تقاضا ہے، لیکن ابھی تمہاری بہت ذمہ داریاں ہیں، دیکھو ابھی بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، ذرا بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، اپنا مکان بن جائے، پھر تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، پھر تم اللہ کے دین کے لیے خود کو خالص کر لینا۔ اور یہی نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اسی طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں کیا پتہ کہ موت کی گھڑی کب آ جائے۔ یہ جو عمر کی مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی تو قیامت جب آئے گی وہ تو اچانک آئے گی، لیکن ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے
کہ یہ سارے کام ہم اپنی زندگی میں کر لیں گے اور ان سارے کاموں کے مکمل ہونے کے بعد ہم زندہ بھی ہوں گے، یا ہمارے اندر اتنی انرجی ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے خود کو خالص کر سکیں، دین کا کوئی کام کر سکیں، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مہلت ہی نہ ملے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، یعنی اے مسلمانوں تم بنی اسرائیل کے راستے پر مت چلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس گئے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہود اور نصارہ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد جو اس میں تبدیلی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے تو اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن مجید میں 2 مرتبہ فرمایا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں ہم نے پڑھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر انہی کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی شان و شوکت، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ سب کچھ ان کے لیے محبوب اور دل پسند بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نئے نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکدار گاڑیاں، اونچی اونچی عمارتیں، وسیع و ریز کوٹھیاں، جہاں سوئمنگ پول بھی ہو، جہاں باغ بھی ہو، کس کو بری لگتی؟ لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب اور دنیا کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی بھی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی، نہ کوئی اچھی بات ان کے دل پہ اثر کرتی۔ اور اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں مل جائیں تو پھر مستحسن ہے، کیونکہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھی رہائش رکھنا یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے ممنوع قرار نہیں دیا۔ ایک مسلمان دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے، حلال طریقے سے روزی کما کے ان چیزوں کو اگر حاصل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، ایسے لوگ جن کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، پھر وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بے وقوفوں کو دیکھو، فنیٹکس کو دیکھو، انہیں اپنے نفع و نقصان کا کچھ ہوش ہی نہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کے بچوں کا سٹائل دیکھو، کس طرح سے ان کے بچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں عالی مرتبت ہوں گے۔ کون؟ اتقوا، تقویٰ والے۔ اور سورۃ مطففین میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ اشارہ ہے جنت کی طرف۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا رہا۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے
اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی۔ چنانچہ امت تو ایک ہی تھی۔ جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی، ان میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور غلط کام کرنے والوں کو خبردار کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں۔ اختلاف کی وجہ بغیم بینہم، باہم ضد، باہم سرکشی۔ بغین کا لفظ ہم نے پہلے بھی آیت نمبر 90 میں پڑھا تھا، اور وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ دین میں اختلاف کا اصل سبب آپس کی ضد اور سرکشی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایک غالب ہونے کی جو طلب ہوتی ہے، جو امنگ ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی، جو کہ ڈومینیٹ کرتا ہے بندہ، تو ایسا شخص حق کو قبول کرنے میں مزاحمت کرتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اس سے بہت مشکل لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری بات مانے۔ تو انسان کے اندر جہاں اچھے میلانات ہیں وہاں بری امنگیں اور میلانات بھی رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ انسان کے باطن میں ہر وقت حق اور باطل کی ایک جنگ چلتی رہتی، اور اسی طرح کی جنگ خارج میں بھی چلتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبشر اور منذر بن کے آئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سلسلہ انبیاء اور رسل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا اور اختلاف میں حق کی راہ اہل ایمان پر کھول دی۔ اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اختلافات ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کو لے کر چلتے رہیں گے ہم اختلافات سے محفوظ رہیں گے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک بہت بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کے آئے تھے۔ اب ان کے لیے تو جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ انہیں کوئی مشکل نہیں لگ رہے تھے، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے یعنی انصار، ان کے لیے یہ نئی بات تھی۔ انہوں نے وہ سختیاں نہیں جھیلی تھیں جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھی۔ تو اب روئے سخن خاص طور پر ان سے ہے، اگرچہ یہ ہم سب سے خطاب ہے، مجھ سے، آپ سے، سب سے، اور قرآن مجید میں یہ اسلوب عام طور پہ ملتا ہے کہ الفاظ عام ہیں لیکن روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پہ انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، لیکن ہم سب سے بھی خطاب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت تمناؤں سے، جنت آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، ان سب سے گزر کے پھر جنت کا حصول ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات واقعات وارد ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ پہنچی ان کو سختی، بھوک کی اور تکلیف، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اب انہیں خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہی ہے، کیونکہ اللہ کو کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔
اس سے پیچھے ہم آیت نمبر 155 میں پڑھ چکے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم نے تمہیں لازماً آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ جنت کا راستہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب اس راستے پر چلو گے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پھر سورۃ صف میں فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ اس وقت غزوہ احزاب واقعہ ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے۔ تب انہیں خوشخبری دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجیے، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح کی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہاں بھی فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جو بھی اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آزماتے ہیں۔ یاد رکھیں، جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے آزمائشیں آئیں گی، اس کے لیے تکلیفیں، پریشانیاں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ہم اصل میں ہمارا حال اس سادہ لو دیہاتی کا سا ہے کہ جو کہتا ہے شہید ہونوں دل تے بڑا کرتا ہے، پر سنیا کافر جانوں مار دیں دن۔ تو شہادت پانی ہے تو جان تو دینی پڑے گی۔ جنت میں جانا ہے تو مصائب، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، کانٹوں بھرے راستے سے گزرنا ہوگا، پھر ہی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، آمین۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی انفاق کا جو حکم آیا ہے تو اب سوال کیا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، یعنی سب سے پہلے کس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ پھر رشتہ دار آئیں گے، جس میں بیوی، بچے، بہن، بھائی، پھر یتیم، مسکین، مسافروں کا حق ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم جو بھی اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے دائیں ہاتھ سے دیا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو پھر بھی پتہ چل گیا، تو تم خاطر جمع رکھو، تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے، وہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یہ بات ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ سورۃ بقرہ سے پہلے سورۃ محمد نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پر منافقین جو تھے، کیونکہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صلح جوئی سے کام لو، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤ، یہ جنگ و جدل، لڑائی بھڑائی یہ اچھی بات تو نہیں ہے، اس میں تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے، اگرچہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن تازہ ایمان لائے تھے، ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، ابھی وہ تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے تھے، تو ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں پریشانی پیدا ہو رہی تھی۔ تو یہاں قتال کی فرضیت کے لیے کتبہ کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے روزے کے لیے، قصاص کے لیے اور وصیت کے لیے یہ لفظ آیا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ تو یہاں فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو۔
جس وقت کے لیے جو حکم موزوں تھا تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا۔ اس وقت حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ اب تم پر قتال فرض کیا جا رہا ہے تو اس حکم پر اب تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات بتائی گئی اور ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہماری زندگی میں ڈیسیژن کا ٹائم آتا ہے، کوئی ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے یا ہم خود کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں یا نیچرلی ایک چینج لائف کے اندر آ جاتی ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے یہ حکمت ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت ہمیں لگ رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ پسند آ رہا ہو کہ ہم بڑے خوش ہوں کہ یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، بڑا زبردست ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہو۔ تو اللہ کے فیصلے حکمت سے لبریز ہوتے ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں اپنے رب کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا ہے، یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ یہ حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے۔ سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، اور وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کی ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمر بن عبداللہ الحضرمی مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ، تو یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا اور حرمت کے مہینے میں ہوا۔ تو مشرکین نے بہت واویلا کیا کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ خود کو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اوپر ان کو ہم مانتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے دین کو ہم فالو کرنے والے ہیں، ہم آخرت والے لوگ ہیں، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو ہی بٹا لگا دیا، حرمت والے مہینے میں انہوں نے جنگ کی۔ تو یہ کیسے دین والے ہیں جو حرمت کے مہینے میں جنگ کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ حرمت کے مہینے میں یہ مسلمانوں نے جو قتل کیا تو یہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا ان کے سد باب کے لیے اگر حرمت کے مہینے میں بھی جنگ کرنی پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 191 میں پڑھا تھا والفتنة اشد من القتل، یعنی فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اور اگر ہم آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو آج پورا معاشرہ ہی فتنہ ہے۔ آج اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ صرف حلال کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ دانتوں کو بھی پسینہ آ جائے تو شاید کہیں حلال نصیب ہو جائے۔ نکاح اور شادی کے جائز رستوں پہ بڑی بڑی شرطیں عائد کر دی گئی ہیں اور ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھول دیے گئے ہیں، اور جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے،
جہاں حق پر چلنا ممکن نہ رہے وہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور باطل کا غلبہ ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لہٰذا فرمایا فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ یعنی وہ تو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، اور کہ اہل ایمان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہارے دین سے تمہیں دور کرنا ہے۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کے واپس لے جائیں۔ اور سن لو، جو کوئی بھی تم سے اپنے دین سے پھر گیا فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو جائیں گے۔ پہلے کتنی بھی نیکیاں کی ہوئی ہیں، کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنا بھی انفاق کیا ہوا ہے، صدقات دیے تھے، جو کچھ بھی دیا تھا سب کا سب زیرو ہو جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہوگا جو ایمان لائے گا، ہجرت کرے گا، جہاد کرے گا، اللہ کے راستے کو اختیار کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، تو ایسے لوگ بجا طور پہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے نوازنے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن وارنے کو تیار ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، اب معاملہ تمہاری عقل کے اوپر ہے، حقیقت تم پہ کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا شراب کی حرمت کا، لیکن یہاں پر صرف اتنا بات کو واضح کر دیا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ شراب اور جوا جو ہے یہاں دونوں کو جمع کر دیا گیا، کیونکہ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے کاٹ لیتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، تو جوئے کی بنیاد بھی محنت کی نفی پہ ہوتی ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی محنت سے کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی کھوکھا چھاپڑی ریڑھی لگا کے کچھ کمائی کر رہا ہے۔ ایک ہے جو چانس پہ داؤ کی بنیاد پہ پیسے کما رہا ہے، تو محنت کی نفی کر رہا ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصلیت ایک ہی ہے اور وہ محنت کی نفی ہے، اس لیے یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اپنی ضرورتیں پیچھے کر دو اور اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو، بلکہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ایک ہوتی ہے سرپلس ویلیو، یہ ہے العفو، کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس کو بچا کر رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ سب کچھ اپنے پاس نہ رکھا تو اللہ نے آج تو دیا ہے، کل پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ لیکن انسان کی ضرورتیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا ہوا، لیکن اس کا تعلق باطنی روح کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان کے اندر جیسے جیسے اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتوں کو کم کرے گا۔ پیسے کو جمع کرنا بھی منع نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ قُلِ الْعَفْوَ سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مہینے کے اینڈ میں بچا ہے سب کا سب آپ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ آپ کچھ بچانا چاہتے ہیں، پس انداز کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن پس انداز کی ہوئی رقم میں سے بھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور جو اللہ کی محبت میں گھر جائے گا تو پھر اس کا معیار زندگی بھی تھوڑا نیچے چلا جائے گا۔
پھر وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میری جو ضرورت سے زائد ہے اسے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر دوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو کس بات میں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ تمہارا یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ گھر گھرستی بھی بناؤ، شادی بیاہ بھی کرو، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرو۔ اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک تناسب ہونا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا صحیح طور پہ اندازہ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ ہمارا غلط ہے اور ہم کوئی غلط تناسب قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے ایک دوا ہے، اس کے نسخے میں کوئی چیز کم تھی کوئی زیادہ تھی۔ اب جو چیز کم تھی آپ نے اسے زیادہ کر دیا، جو زیادہ تھی اسے کم کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ ہلاکت کا باعث بن جائے بجائے اس کے کہ یہ شفا کا باعث ہو۔ تو اسی طرح سے ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ ڈپازٹ کروا رہے ہیں؟ جہاں نیک اعمال کی ضرورت ہے وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جتنا بھی خرچ کریں، چاہے کھجور ہی ہو ایک، وہ بھی اللہ اگر خالص نیت سے دی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کی بھلائی اور مصلحت بہتر ہے، یعنی ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اصل میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہتر ہو۔ تو چنانچہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یتیم کے مال کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط برت رہے تھے۔ انہوں نے ان کا کھانا پکانا بھی الگ کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں چلی جائے۔ تو اس وجہ سے جو یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ تکلیف میں مبتلا ہو رہے تھے۔ اب کسی کے گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہے تو اس کا خرچہ الگ طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے، اس کے لیے الگ کھانا بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا اس حکم سے یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ، ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا رکھو تو وہ تمہارے بھائی تو ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ وہ جانتا ہے کہ کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی جس نے گڑبڑ کرنی ہے وہ گڑبڑ کر لے گا، اور جس نے نہیں کرنی وہ ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سختی سے بچایا، مشقت سے بچایا، تم پر آسانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ انتہائی سخت سے سخت حکم بھی چاہے تو دے سکتا ہے کیونکہ وہ زبردست ہے، لیکن وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور جہاں پر حکمت نرمی کا تقاضا کرتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دے دیتا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یعنی چاہے صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اگر ان سے رشتے ناتے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی تمہاری اولادوں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور تکلیف کا مسئلہ بھی، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔
یعنی حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہیں کیا جائے گا، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ انسان کو فطری طور پر معلوم ہے، یہ ایک امر طبعی ہے، اور ہر حیوان کو بھی معلوم ہے کہ اپنی مادہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اگر انسان فطری طریقے کو چھوڑ کے غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ صحیح رستہ وہی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی مستقبل کی فکر کرو، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبشر المؤمنین، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کے طور پہ استعمال نہ کرو کہ تم نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے کاموں کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی وقت آدمی غصے میں آ کے قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک نہیں کروں گا، کبھی بھلائی نہیں کروں گا، تو اس بات سے روکا گیا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے اگر ایسی قسم کھائی ہے تو وہ اس قسم کو کھول دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانا بھی ضروری ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے صلح کروانے کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، آپ نے غصے میں کہہ دیا اللہ کی قسم اب میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، تو اس طرح کی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے تو وہ اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ بعض اوقات ہم قسم کھا لیتے ہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا یا میں اس سے سلام نہیں کروں گا، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں کا۔ یعنی کربوں کا بھی انداز گفتگو تھا کہ وہ بات بات میں واللہ باللہ کہتے تھے، اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں بھی قسم سے کہہ کے بات شروع کر دی جاتی ہے، لیکن یہ گفتگو کا ایک اسلوب ہے، اس طرح کی قسموں پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ لیکن اس قسموں پر تم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی، یعنی ایسی قسمیں جو تم نے بول کے کھائی، نیت کر کے کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، فلاں کو سلام نہیں کروں گا، یا فلاں شخص سے کبھی اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا میں فلاں کی صلح نہیں کرواؤں گا، تو ایسی قسمیں تمہیں توڑنی ہوں گی اور ان کا کفارہ دینا ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے، وہ بہت درگزر کرنے والا ہے، بردبار ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کے یا غصے میں آ کے قسم کھا لے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اسے عربی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ یہ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں کیوں تنگی ہے، کیوں سختی ہے، ہمارے بھی خرچہ نان نفقہ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایلا فرمایا تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، بعد میں پچھتاتے تھے کہ کیا کریں، اب بیوی بیچاری معلق ہو کے رہ جاتی، تو اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر دیں اور رجوع کر لیں اور شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، شوہر کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو وہ رجوع کرے گا یا طلاق دے دے گا۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھے گا، اور رجوع کی صورت میں قسم توڑنی ہوگی، لہٰذا اس کا کفارہ دینا ہوگا۔
वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, और जिन औरतों को तलाक दे दी जाए उन पर लाजिम है कि वो अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। तलाक के बाद औरत के लिए 3 माह की इद्दत है। इस इद्दत में शौहर चाहे तो रुजू कर सकता है। अगर उसने सिर्फ 1 तलाक दी है या 2 तलाक़ें दी हैं और तीसरी अभी नहीं दी तो रुजू का हक़ उसके पास मौजूद है। और तलाक़ रजई के बाद अगर 3 महीने की इद्दत है, इसमें अगर इद्दत ख़त्म हो जाती है, शौहर रुजू नहीं करता, तो अब रुजू का हक़ ख़त्म हो जाएगा। अब औरत आज़ाद होगी, लेकिन इस मुद्दत के दौरान जो 3 महीने हैं औरत दूसरी शादी नहीं करेगी। और उनके लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके अरहाम में जो कुछ पैदा कर दिया वो इसे छुपाएं, अगर वो फिलवाक़े अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हैं। यानी 3 महीने की जो हैज़ मुद्दत है इद्दत की मुकर्रर की गई है ताकि मालूम हो जाए कि जिस औरत को तलाक दी जा रही है वो हामला है या नहीं। अगर वो हामला है लेकिन वो अपना हमल छुपा रही है तो इसके पेट में पलने वाला बच्चा उसके पास ही रहे, तो ऐसा करना औरत के लिए जायज़ नहीं है, वो अपना हमल नहीं छुपाएगी। और इनके शौहर इसके ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हें लौटा लें इस इद्दत के दौरान, अगर वो वाक़तन इस्लाह चाहते हैं। इसे रिजत यानी रुजू करना कहते हैं। यानी शौहर को हक़ दिया गया है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर लें, लेकिन ये हक़ सिर्फ़ 2 तलाक़ों तक है। तीसरी तलाक़ के बाद ये हक़ ख़त्म हो जाएगा। पहली या दूसरी तलाक़ के बाद इद्दत ख़त्म होने से पहले शौहर को इख्तियार हासिल है कि वो रुजू करेगा, और उस पर बीवी को इनकार का इख्तियार नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। बीवी को उसकी बात लाजमी मानना होगी। और औरतों के लिए इसी तरह हकूक़ हैं जिस तरह इन पर ज़िम्मेदारियां हैं दस्तूर के मुताबिक, यानी इनके जो हकूक़ हैं वो इनकी ज़िम्मेदारियों की मुनासबत से हैं। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों के लिए इन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत का है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। यानी तुम्हें अगर ये बात पसंद है या नापसंद है, ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह अज़ीज़ है, ज़बरदस्त है, गालिब है, जो चाहे हुक्म दे, वो हकीम है, उसका हर हुक्म हिकमत पर मबनी है। अब देखें कि इंसानी तमद्दुन का अहम तरीन और बुनियादी मसला क्या है। और पहला मसला तो हैवानी ज़िंदगी का भी है, यानी मादी ज़रूरियात, ये हर एक की हैं। हर हैवान की तरह इंसान के साथ भी पेट लगा हुआ है जो खाने को मांगता है। इसके बाद जब 2 इंसान मिलते हैं तो तमद्दुन का आगाज़ होता है, और सबसे बड़ा मसला फिर इंसान की शहवत है। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत 2 जिनसें बना दी, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उससे फिर नस्ल आगे चलती है। अब अल्लाह ताला ने कुछ हदूद और क़यूद मुकर्रर कर दी। अब देखें, कोई घोड़ा जितना मुँहज़ोर हो उतना ही उसे लगाम देना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर जिनसी जज्बे को बेलगाम छोड़ दिया जाता तो माशरे में फ़साद हो जाता। तो अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के साथ निकाह का ताल्लुक़ रख दिया ताकि इनके ज़रिए से नसब का मामला चले और ख़ानदानी अदारा वजूद में आए। वरना आज़ाद शहवत रानी, जिसे फ्री सेक्स का नाम दिया जाता है, तो ख़ानदानी अदारा वजूद में नहीं आ सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने अज़दवाजी बंधन के लिए निकाह का तरीक़ा सिखाया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस अदारे में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं? तो बड़ी सीधी सी बात है इसको समझने के लिए कि किसी भी अदारे के 2 बराबर के सरबराह नहीं हो सकते। आप किसी अदारे के 2 मैनेजिंग डायरेक्टर बना दें तो वो तो काम नहीं चलेगा। हाँ, आप डायरेक्टर बना दें, 2 बना दें, 10 बना दें, उनके ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। जैसे जनरल मैनेजर एक होता है, उसके नीचे हर शोबे में एक एक मैनेजर हो तो नज़्म व नस्क चलता रहता है। इसी तरह से जब मर्द और औरत एक ख़ानदानी अदारा वजूद में लाते हैं तो इसका सरबराह कौन होगा, मर्द होगा या औरत होगी? अब मर्द और औरत इंसान होने के नाते बिल्कुल बराबर हैं। एक ही बाप के नुत्फ़े से बेटा भी आया है, बेटी भी आई है, और नौए इंसानियत के फ़र्द की हैसियत से दोनों बराबर हैं। लेकिन जब मर्द और एक औरत मिलकर ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं, अब ये बराबर नहीं रहे। जैसे इंसान सब बराबर हैं, लेकिन एक दफ्तर में चपड़ासी है, अफसर है, वो बराबर नहीं है, उनके अलग अलग इख्तियारात हैं, अलग अलग फ़राइज़ हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। तो कुरान मजीद में सबसे पहले सबसे ज़्यादा तफसील के साथ जो अहकामात दिए गए वो ख़ानदानी निज़ाम और आइली मामलात से मुतल्लिक हैं, क्योंकि इंसानी तमद्दन की जड़ और बुनियाद यही है, यहीं से ख़ानदान बनता है, यहीं से माशरा तश्कील पाता है। तो ख़ानदान के अदारे में सलाह और फलाह होगी तो माशरे में सलाह और फलाह नज़र आएगी। अगर ख़ानदान के अदारे में फ़साद है, बेचैनी है, नाइंसाफ़ी है, मियाँ और बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, तो औलाद की तरबियत भी सही नहीं हो सकती।
اولاد کی تربیت کے اندر یہ منفی چیزیں شامل ہوتی جائیں گی اور پھر آگے یہ چین چلتی چلی جائے گی، پھر پورے معاشرے پر اس کا عکس پڑتا چلا جائے گا۔ چنانچہ خاندانی ادارے کی اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے قرآن مجید نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احکامات دیے ہیں، جنہیں عائلی قوانین کہا جاتا ہے، اور اس ضمن میں طلاق ایک اہم معاملہ ہے۔ اس میں مرد اور عورت کو برابر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، اسے شادی سے انکار کا حق حاصل ہے، اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، اب وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، لیکن اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ لیکن اسے اختیار حاصل ہے کہ عورت کو وہ طلاق دے سکتا ہے، اور عورت کو بھی ایک طلاق کا حق دیا گیا ہے کہ وہ طلاق عدالت کے تھرو حاصل کر سکتی ہے یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دے دیں اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو اسے رجوع کا حق حاصل ہے، اور اس پر عورت انکار نہیں کرے گی۔ یہ ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو وہ دیے ہی نہیں، کیونکہ اتنے 100 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ہندوؤں کے معاشرے کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وراثت کا حق تو دور کی بات ہے، شوہر کی موت کے بعد تو اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، اسے اس کی چتا میں زندہ جلانے کا حکم۔ اب ہمارے آباء و اجداد مسلمان تو ہو گئے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہو سکی، تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں ہندوانہ تصورات مسلط ہیں، اور ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم عورتوں کے جائز حقوق بھی ان کو نہیں دیتے۔ اور اگر ہم خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، تو پھر آزادی نسواں کے نعرے تو اٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور جان لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے اچھا ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا لحاظ کیا جائے۔ جہاں دین اور شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں لچک کی گنجائش نہیں، اور وہ پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے 1 درجہ کم دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، آیت نمبر 34 سورۃ نساء کے اندر بھی یہ بات کی گئی، اور اس آیت کے اندر جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کے ترجمے کو ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر 1 درجہ فوقیت کا ہے۔ اور اللہ زبردست ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ حقوق اور فرائض باہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کے اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ پر ذمہ داری بہت زیادہ ڈال دی جائے لیکن حقوق اور اختیارات اس کی مناسبت سے نہ ہوں تو آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ تو جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایک تناسب سے چلتی ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ 1 دفعہ طلاق دی، 3 مہینے کی عدت ہے، اس کے اندر اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کرنا ہے، یا تو بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو، یعنی جس طرح کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں اس طرح اسے رخصت کر دو۔ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ جب طلاق دے رہے ہو تو جو مہر تم نے دے دیا اب واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت خود خلا مانگتی ہے تو وہ اپنے مہر میں سے اسے چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ عورت سے کچھ بھی نہیں لے گا واپس جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 20 میں اس کے لیے لفظ قنطار آتا ہے، یعنی اگر سونے کا ڈھیر بھی دیا ہوا ہے تو وہ بھی واپس نہیں لوگے، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو احکامات دیے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، فریقین اگر یہ محسوس کریں کہ ہم ان احکامات کو، ان آداب کو فالو نہیں کر سکتے، تو اب عورت کوئی مال یا رقم فدیہ کے طور پر دے کر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے، تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ میں دے دے۔ یعنی ایسی صورت میں عورت اگر فدیہ کے طور پر کچھ دے دلا کر خود کو چھڑا لیتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ مثلا کسی عورت کا مہر 1 لاکھ ہے، وہ اس میں سے 50,000 شوہر کو واپس کر دیتی ہے کہ اس سے خلا لے لے، تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ اب دیکھیں کہ روزے وغیرہ کے ضمن میں حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرمایا، یہاں فرمایا فلا تعتدوها، کیونکہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر جاتے ہیں۔ قانون باقی ہوتا ہے لیکن روح ختم ہو جاتی ہے، عورت کو ذلیل و رسوا کر کے طلاق دے کے نکالا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اس سے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ یعنی تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اب اس شوہر کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے، وہاں وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا اس شوہر کے ساتھ اس کی نہیں بنتی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ کے نام سے جو ایک دھندا کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ نکاح کر کے وہ مرد اس کو طلاق دے گا تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی اس عورت نے دوسری جگہ شادی کی لیکن دوسرے شوہر سے اس کی نہیں بنی اور اتفاق سے وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ آپس میں شادی کر لے۔ یعنی عورت اب اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد اس کو شاید عقل آ گئی کہ میری زیادتی تھی، پہلے شوہر کے ہاں میں بسی نہیں، اب دوسری مرتبہ تجربہ ہوا، وہاں پر بھی نہیں بسی، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے رخصت کر دو، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، یعنی ایسا مت کرو کہ صرف تنگ کرنے کے لیے روک لو کہ میں ذرا اس کو تھوڑا اور ستا لوں، تھوڑا اور تنگ کر لوں، اگر طلاق دے دوں گا تو یہ تو آزاد ہو جائے گی، غصہ چڑھا ہوا ہے، ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس لیے رجوع کر رہا ہے کہ عورت کو مزید پریشان کرے، مزید تکلیفیں پہنچائے، اس طرح وہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے یہاں منع کیا گیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی روح کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے ضمن میں بار بار اللہ کے تقوی کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہارے دل اللہ کے تقوی سے خالی ہیں تو تم تو اللہ کی شریعت کو کھیل تماشا بنا لو گے، مذاق بنا لو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے انعامات جو تم پر ہوئے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نصیحتیں، نعمتیں پانے کے بعد اگر تم اللہ کی حدود کو توڑتے ہو، اللہ کی شریعت کا مذاق بناتے ہو، تو تمہیں اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم ہے۔ تم اگر جان بوجھ کے عورت کو ستا رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، تو مت بھولو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔